بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 265 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 259 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 259 ہے: اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجة. اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجة. اذا قضى الله، جب اللہ فیصلہ فرما دے، لعبد، کسی بندے کے متعلق، ان یموت بارض، کہ وہ مرے گا اس زمین میں، کہ وہ مرے گا اس زمین میں، جعل، تو اللہ بنا دیتے ہیں، لہو، اس کے لیے، الیہا، اس زمین کی طرف، حاجتن، کوئی ضرورت، کوئی حاجت۔ اذا قضى اللہ، جب اللہ فیصلہ فرما دے، لعبد، کسی بندے کے متعلق، ان یموت بارض، یہ کہ وہ مرے گا اس زمین میں، جعل، تو اللہ بنا دیتے ہیں، لہو، اس کے لیے، الیہا، اس زمین کی طرف، حاجتن، کوئی ضرورت۔ اب یہاں پر قضا، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، ناقص یائی، ادبار ضرب یضربو، جیسے قضا یقضی قضاءً، بمعنی کسی بات یا کام کا فیصلہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشادی باری تعالی ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ تم لوگ عبادت مت کرو مگر صرف اس کی۔ یموتا، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم اجوفی واوی، منصوب بوجہ ان ناصبہ، اسباب نصر ینصرو، جیسے مات یموت موتن، بمعنی مرنا۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالی ہے: یوم ولد و یوم یموت، جس دن وہ پیدا کیے گئے اور جس دن وہ مریں گے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ انسان کی موت بھی مقدرات میں سے ہے۔ آدمی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جہاں یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی جگہ اس کو موت آئے گی یا کسی اور جگہ اس کی قبر بنے گی۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا۔
جہاں موت مقدر ہوتی ہے آدمی کسی بہانے سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹا تھا، اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی وہاں آ گئے، اور اس شخص کو حضرت عزرائیل علیہ السلام بہت غور سے دیکھنے کے بعد چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ عزرائیل علیہ السلام تھے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ انہوں نے مجھے بہت غور سے دیکھا ہے، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچوا دو۔ وہاں اس شخص کو پہنچا دیا گیا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ تو یہاں ہے۔ مطلب یہ کہ اسے حکم دیا گیا تھا کہ فلاں جگہ پر اس کی روح قبض کی جائے، اس لیے جب اس جگہ پر حضرت عزرائیل علیہ السلام پہنچے جہاں پر روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں وہ موجود ہے۔ چنانچہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی بہانے سے اپنی موت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا قضى الله لعبد ان يموت بأرض جعل له إليها حاجة، اذا کلمہ شرط قضا فعل ماضی، اور لفظ اللہ ہو مرفوع بضم لفظن ہو کے اس کے لیے فاعل۔ لعبد اس میں لام جارہ اور عبد مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا قضا فعل کے ساتھ۔ پھر آگے جا کر ان یموتا، ان مصدریہ ناصبہ، یموتا فعل مضارع منصوب بوجہ ان، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ بِأَرْضٍ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یموتا فعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر یہ مفعول بھی ہوا قضا فعل کے لیے۔ پھر قضا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جبکہ آگے جعل لہ الیہا حاجتن اس کے لیے جزا ہے۔ جعل فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، لہو جار مجرور مل کر متعلق اول ہوا جعل فعل کے ساتھ، اور الیہا جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا جعل فعل کے ساتھ، جبکہ حاجتن منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی ہوا جعل فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل دونوں متعلقوں اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔